السلام علیکم۔ عملیات روحانی چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے معزز احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عملیات کے دروس کا سلسلہ جو ایک چلا ہے، تو اس میں ہم اب بات کریں عملیات کے کسی عمل کی زکوٰۃ کی، تو سب سے پہلے اور سب سے مجرب عمل جو ہے وہ ابتدائیہ کیا اسے انتہائیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر یہ عمل اس پہ کوئی عبور حاصل کر لے، اس کی صحیح طریقے سے ریاضت کر لے، تو اس کے بعد کسی اور عمل کی حاجت رہ نہیں جاتی۔ بسم اللہ شریف کا عمل ہے، اس کی تراکیب آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ، اور ان کی لوازمات کے اوپر، ان کی دعوات کے اوپر آج گفت و شنید کی جائے گی۔ تو اس کی ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اس کی ترتیب اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب کوئی عامل بسم اللہ شریف کی دعوت کا ارادہ کرے، اس کی ریاضت کا ارادہ کرے، اس کی زکوٰۃ کا ارادہ کرے، تو بہترین ترکیب تو یہ ہے کہ وہ ترک حیوانات یعنی ترک جلالی کے ساتھ اس عمل کو کرے، تو اس کی برکات ہی کچھ اور ہوتی ہیں، اس کے مشاہدات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب عامل کی روحانی قوت ٹھیک طرح سے بیدار ہوتی ہے، تو اس کو مشاہدات بھی ہو جاتے ہیں، اس کے موکلین سے ملاقات بھی متوقع ہے، اور اکثر شاگردوں کی ہو چکی ہے۔ سب موکلین نظر نہیں آتے، بسم اللہ شریف کے 19 بڑے خدام ہیں، تو سب ظاہر نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ ملاقات ہو سکتی ہے، 1 2 3 4 اپنی اپنی استعداد کے اوپر بات ہے۔ تو ترک جلالی کرتے ہوئے اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ جب نیا چاند نظر آ جائے، تو 1 2 اور 3 تاریخ کو آپ چھوڑ دیں۔ چوتھی تاریخ کو اگر بدھ کا دن پڑتا ہے، تو وہ جو دن گزارنے کے بعد رات لگے گی، وہ جمعرات کی رات ہوگی۔ اس رات سے اس عمل کی پڑھائی شروع ہوگی۔ اس کی ایک تو بہترین تعداد اس کی 10,000 ہوتی ہے، کہ ہر روز جو ہے وہ 10,000 بار اس کو پڑھا جائے، اور اس طرح سے جو ہے وہ 40 دن تک جو ہے اس عمل کو کیا جائے۔ تو یہ سب سے بہترین زکوٰۃ ہوتی ہے چھوٹی زکوٰۃوں کے اندر۔ اگر یہ کسی کو مشکل لگتا ہے، تو 3,125 ایک عمومی زکوٰۃ 1.25 لاکھ کی جو ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کا جو عمل کرنے کی جگہ ہے، جو عمل کرنے کا وقت ہے، وہ ایک ہی رہے، ایک ہی جگہ پر کرنا ہے، اور ایک ہی وقت پہ کرنا ہے۔ 5-10 منٹ تو تھوڑے بہت چل جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے جو ہے نا، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اگر اس کی صحیح طرح سے آپ نے برکات اور تصرفات حاصل کرنے ہیں تو یہ آپ کی پڑھائی ہو گئی۔ اب رخ آپ کا جو ہے وہ اس میں قبلہ رخ بیٹھ کے پڑھائی ہوگی، چاہے نماز کے اوپر بیٹھ کے پڑھائی کریں گے۔ بخور کے لیے جو ہے وہ آپ لبان جلا لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ لبان والی اگربتی آتی ہے، وہ اگربتی بھی لے سکتے ہیں، یا سندل اور عود کی اگربتی بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو ہیں وہ اچھا کام دیتی ہیں۔ جس جگہ پر پڑھائی کریں تو کوشش یہ کریں کہ وہ جگہ جو ہے نیم تاریک ہو، کم از کم روشنی ہو اس جگہ پر۔ جیسے آپ سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے سامنے ایک چراغ جلا لیں، یا ایک کوئی شمع روشن کر لیں۔ وہ جو روشنی ہوتی ہے نا، وہ قدرتی روشنی ہوتی ہے، وہ ایلیمنٹل
ایک ایلیمنٹ کی طاقت ہے، وہ بجلی نہیں ہے، وہ قدرتی روشنی ہے، آگ جو ہے نا. تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ عمل کے وقت شمع یا چراغ کی روشنی میں کام کریں، کیونکہ ہم عموماً عاملین جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ چاند کی روشنی میں کرتے ہیں، چاند کے وقتوں میں کرتے ہیں، چاند کے عادات کے مطابق کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ قمری جدول چونکہ ہم استعمال کرتے ہیں تو چاند کی روشنی استعمال کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو روشنی استعمال کریں وہ نیچرل ہو. تو یہ ساری ترکیب اور ترتیب تھی آپ کو جو سہولت لگتی ہے. اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر کوئی ایسی پریشانی کا شکار ہیں کہ آپ وقت کے اوپر جو ہے وہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو نہیں کر سکتے یا پرہیز نہیں کر سکتے، تو بھی بسم اللہ شریف کا عمل اتنا بہترین عمل ہے کہ آپ 1.25 لاکھ کی تعداد ہی چاہے اگر پوری کرنی چاہیں تو وہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس طریقے سے بھی 40 دن کے اندر اندر اگر آپ کر لیں تو آپ کو اس کی خصوصیات جو ہے وہ اس کے کافی سارے فضائل جو ہے حاصل ہو جاتے ہیں، آپ کسی حد تک اس عمل کے عامل بن جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی پڑھائی جو ہے وہ بیکار جائے گی. لیکن اگر آپ ارادہ کر چکے ہیں کہ میں پرہیز کے ساتھ عمل کروں گا اور پرہیز جلالی کے ساتھ عمل کروں گا یا پرہیز جمالی کے ساتھ عمل کروں گا اور میں اس وقت میں یہ عمل کروں گا، تو آپ اگر وہ اس پہ کاربند نہیں رہتے ہیں تو آپ رجت کا شکار ہو سکتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ پہلے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر، ورنہ آپ کھلا پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان قیود سے آزاد ہو کر اگر پڑھنا چاہتے ہیں کہ میں کھلا پڑھوں گا، میں جو ہے وہ میں وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، میں پرہیز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، میں نے بس 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنی ہے، تو وہ آپ 40 دن کے اندر جو ہے وہ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کریں، آپ بسم اللہ شریف کے عامل کہلائیں گے. لیکن جو برکات پرہیز کے ساتھ اور ایک وقت مقررہ پر اور ایک فکس جگہ کے اوپر بیٹھ کے پڑھنے کی ہوں گی وہ آپ کو ظاہر ہے کھلا پڑھنے میں حاصل نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ کھلا پڑھنے میں سب سے بڑا ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے توجہ ارتکاز نہیں بن پاتا نا عمل پہ. ہم جو عمل کو پڑھ رہے ہیں اس پہ جب تک ہماری توجہ نہیں ہوگی، ہمارا ارتکاز جتنا قابل ہوگا ہمیں اس عمل کی اتنی ہی برکات حاصل ہوگی. یہ ساری باتیں آپ کے گوشِ گزار کی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کے کام آئیں گی. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.